أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 98 سے آیہ نمبر 101 تک ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک تو یہودیوں کو، اہل کتاب کو تنبیہ کی ہے کہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود تم تورات و انجیل میں، اہل کتاب میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، ان سب کو تنبیہ کی ہے کہ تم تورات و انجیل میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانیاں، اسلام کی حقانیت کے عقلی و نقلی دلائل، آپ کے معجزات و خلاق عظیمہ اور آپ کی برتری کی جو باتیں ہیں ان کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم سمجھدار ہو، عقلمند ہو اور ان ساری چیزوں کے اوپر تم کو. اور دوسرا اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کی سازشیں ہمیشہ سے تمہارے خلاف، یہ ہمیشہ سے موجود ہیں اور رہیں گے، اور اگر رہنا تم ان کی باتوں میں نہ آنا. اگر تم ان کی باتوں میں آگے تو یہ سوائے نقصان کے تمہیں کچھ نہیں پہنچائیں گے. تو فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تکفرون تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ اللہ تعالی شہید گواہ ہے علی ما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب آپ فرمائیے اہل کتاب، لما تصدون تم کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من آمانا اسے جو ایمان لا چکا، تبغونہ عوجا تم چاہتے ہو اس سے ٹیڑھا بنا دو، یعنی راہ راست کو ٹیڑھا بنا دو، وانتم شہداء حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے عما تعملون جو تم کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم کہا مانو گے، فریقاً ایک گروہ کا، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، یردوکم تمہیں لٹا دیں گے، بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد، کافرین کافروں میں. وکیف تکفرون اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب تم کفر کرنے لگو، وانتم تتلا حالانکہ تم تو وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وفیکم رسول اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے. ومن یعتصم باللہ اور جو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اللہ کو، یعنی اللہ کے دامن کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ تک. اور سب سے پہلی آیت میں اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو،
اور تم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو جو تورات و انجیل کے اندر ہیں کیوں انہیں چھپاتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب، محبوبہ فرمائیے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کر رہے ہو اور اللہ تم سے پوچھے گا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے آگاہی نہیں ہے، اللہ اس سے آگاہ ہے اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے تم کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، اسے جو ایمان لا چکا۔ اب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اب تم کیوں شرارتیں کر کے اور ان کی غلط ذہن سازی کر کے انہیں راستے سے، اس حق کے راستے سے روکتے ہو؟ تب گناہ آئی وجہ، اور تم چاہتے ہو کہ اس راہ کو ٹیڑھا بنا دو، یعنی اسلام کے راستے میں اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر دو کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ پھر گئے، یہ جو قبول کرنے والے ہیں وہ ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ تو میں تم کیوں یہ کام کرتے ہو؟ وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو اس کے، تمہاری کتابوں میں یہ گواہیاں موجود ہیں، جان بوجھ کر تم یہ معاملات کر رہے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور یاد رکھو جو تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے۔ یہ انہیں وعید کے انداز میں متنبع کیا جا رہا ہے کہ تم جو برائیاں کر رہے ہو، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہو، دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے اور تمہیں اس کا بدلہ بھگتنا ہوگا۔ اور اہل ایمان کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ ان سے ذرا بچ کے رہنا ہے، ان کا کام ہے یہ کرتے رہیں گے، شکوک و شبہات پیدا کرتے رہیں گے، تمہارا پیچھا کریں گے کہ تم دین کو چھوڑ دو، لیکن تم نے اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے نظریے کی خود حفاظت کرنی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنے کروڑوں ڈالر وہ ماہانہ خرچ کر رہے ہیں اور کس طرح کے انہوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں اور نیٹ ورک قائم کیے ہوئے ہیں دین اسلام کو مشکوک کرنے کے لیے، دین کے قاعدے و احکامات پر اعتراضات کرنے کے لیے۔ کیا کچھ نہیں وہ کر رہے دین کے خلاف، دینداروں کو دین سے دور کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیات میں ہمارے لیے بھی ہمیں بھی متنبع فرما دیا کہ تم نے اپنی اصلیت پہ قائم رہنا ہے، ان کی چالوں اور ان کی سازشوں میں نہیں آنا۔ پھر آگے ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ دیکھ لو جب بھی ان کی مانوں کے خسارے میں جاؤ گے، آج یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ملکوں کے ملک مسلمانوں کے تباہ ہو گئے، ایک فریق نے ان کی بات مانی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، اپنے ہی ساتھیوں پہ حملہ کر دیا، اب انہیں نقصان پہنچایا، اپنا بھی نقصان ہو گیا۔ غیر مسلمان، ایک مسلمان کا نقصان ہوگا تو سیدھی سی بات دوسرے کا بھی نقصان ہے۔ ملکوں کے ملک ان کی سازشوں سے آج تباہ ہو رہے ہیں۔ شام میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہوا، عراق و ایران کی جنگ دیکھ رہے، پاکستان کو افغانستان کے خلاف استعمال کیا گیا، اور آج کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں آگاہ کیا، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ان کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ہمارے حکمران انہی کی طرف جاتے ہیں، ہماری عوام انہی کو بہتر سمجھتی ہے، بجائے اس کے کہ خود کو بہتر کریں انہیں بہتر سمجھتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، یثرب کے، یعنی مدینہ طیبہ کے، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، دو قبیلے اس وقت خزرج، پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، جنگ باس 120 سال تک ان کے اندر موجود رہی ہے، سینکڑوں لوگ فریقین کے قتل ہوئے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ کی برکت سے یہ دونوں قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ ایک دن دونوں قبیلوں کے لوگ بیٹھے تھے، آپس میں پیار محبت کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایک یہودی شاس بن قیس، اس کا گزر اس مجلس کے قریب سے ہوا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ دونوں قبیلے جو دہائیوں سے آپس میں جنگ کرتے آ رہے تھے اور آج اکٹھے بیٹھے، اس کے ذہن میں شرارت آئی، اس نے جا کر جنگ بواس کے واقعات ان کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔
اب ظاہر ہے دونوں طرف جو لوگ بیٹھے ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک عرصے تک وہ ایک دوسرے کے مخالف رہے تھے. جب جنگ بواس کی باتیں ہوئی، گفتگو کو ایک نیا رخ مل گیا، آپس میں پھر تکرار شروع ہو گیا، اور دونوں قبیلے جو چند لمحے پہلے پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے، آپس میں شیر و شکر تھے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، اس شاس بن قیس یہودی کی سازش کی وجہ سے. صفیں سیدھی ہو گئی، تلواریں سونت لی گئی، نیزے سنبھال لیے گئے. اس اسنا میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی. آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کی معیت میں وہاں پہ پہنچے، دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اوس و خزرج، تمہیں کیا ہو گیا؟ میری موجودگی میں تم عہد جاہلیت کی رسم کو تازہ کر رہے ہو، اور عداوت اور دشمنی کے جن شعلوں کو اسلام کے ابر رحمت نے بجھا دیا تھا، کیا تم پھر انہیں بھڑکانا چاہتے ہو؟ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے اور تمہارے دشمن کی سازش ہے. آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ ان کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے ہتھیار زمین پہ پھینک دیے. ایک لمحہ پہلے ایک دوسرے کے خلاف غصے اور غضب کے انگارے برس رہے تھے، اب ان کی آنکھیں اشکباز تھی، دوڑ کر ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے. ہم سے غلطی ہو گئی، کسی نے سازش کر کے ہم اس جگہ پہ لا کھڑا کیا. تو اس وقت یہ آیت طیبہ اتری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اس گروہ کا ایک گروہ کا اہل کتاب میں سے، یردوکم بعد ایمانکم، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ لوٹا دیں گے تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافرین، کافروں میں، ایمان کے بعد تمہیں وہ کفر کی طرف پلٹا دیں گے اگر تم ان کا کہا مانو گے. اب دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بھی ان کی بات کا اثر ہوا، اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچی. پھر آقا علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی اور آ کر ان کے اس اثر کو ختم کیا. تو اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ان کی سازشیں کتنی گہری ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، اور کتنا اپنے آپ کو متنبع رکھنے کی اور چاق و چمد رکھنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں نے یہی غلطی کی ہے دوبارہ، اور پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے. آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پہ ہمیں کاربند رکھے. پھر فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب کفر کرنے لگو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہے. اللہ، اب اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ آیتیں تمہارے سامنے قرآن کی پڑھی جا رہی ہیں، اور رسول اللہ و نفس نفیس تمہارے درمیان تشریف فرما ہے، تمہیں یہ شرم ملا ان کی غلامی کا، تو اب بھی تم پھر جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے بہت بڑی نعمت تمہارے پاس ہے، اس نعمت کی قدر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی قدر کرو، آپ کی ذات کی قدر کرو، دین کی قدر کرو. وَمَن یعتصم باللہ، جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کے دامن کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی رات تک. تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اطمینان کے ساتھ اس راستے پہ چلتے رہو. اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.